بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کی اس نشست میں ہم سکھ مذہب کے مذہبی اور دینی نعرے پر گفتگو کریں گے۔ وہ نعرہ کہ جو آپ احباب نے اکثر سکھوں کی زبان سے کسی بھی وقت کلام اور گفتگو کرنے سے پہلے اور دیگر مواقع پر سنا ہوگا، اور وہ نعرہ کیا ہے کہ سکھ جب بھی کسی کلام کی ابتدا کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو دو جملے بولتے ہیں۔ نمبر ایک جملہ ہوتا ہے کہ واہے گرو جی کا خالصہ، اور دوسرا جملہ ہوتا ہے واہے گرو جی کی فتح، یا بعض یہ بھی بول دیتے ہیں واہے گرو جی کی جے۔ یہ جو دو جملوں پر مشتمل ان کا مذہبی نعرہ ہے، آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کو سمجھیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے۔ میرے پیارو، یہ جو سکھ مذہب ہے، اس میں اس دو جملوں پر مبنی نعرے کو فتح بلاؤ اور اسی طور پر نعرہ جے کار کہا جاتا ہے، یعنی فتح کا، کامیابی کا نعرہ، فتح اور کامیابی کی صدا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ نعرہ جے کار، تو گویا کہ وہ کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ فتح اور کامیابی کی صدا اور نعرہ لگاؤ۔ تو پھر جواب میں ہمارے جو سکھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ واہے گرو جی کا خالصہ، واہے گرو جی کی فتح، یا واہے گرو جی کی جے۔ تو یہ ان کا مذہبی نعرہ ہوا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم سب سے پہلے اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھتے ہیں، ہر اعتبار اور ہر زاویے سے، اس کے بعد اس کے مفہوم کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ جو استعمال کیا وہ ہے واہے۔ یہ دراصل دو الفاظ ہیں، یعنی یہ مرکب ہے۔ نمبر ایک ہے واہ اور نمبر دو ہے بڑی یہ، اور اس کو ایک اور زاویے سے بھی لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ واہے، یعنی واو الف اور گول ہا، اور اس کے نیچے ہے کسرہ یعنی زیر۔ تو واہے یہ لفظ جو ہے عام طور پر یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور اس کو سمجھا جاتا ہے۔ ہم دونوں زاویوں سے بات کرتے ہیں۔ جو پہلی چیز ہے واہے یعنی ہا کے نیچے زیر، وہ تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ اردو میں یا پنجابی میں اضافت کے لیے نیچے کسرہ دے دی جاتی ہے، اور اگر ہم اس کو یہ کے ساتھ بولیں یا اس کو سمجھیں تو اس کو ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ واہ کے ساتھ یہ کا معنی کیا ہے۔ نمبر ایک، یہ جو لفظ ہے نا واہ، یہ جس طرح ہم کہتے ہیں بھی واہ واہ کیا بات ہے، یعنی ہمارے ہاں عربی میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور اردو میں اور پنجابی میں ہم لفظ واہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سکھ مذہب میں کسی شے پر استعجاب، تعجب اور حیرانگی اور حیرت کے اظہار کے لیے لفظ واہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا معنی اس نعرے کے اندر ہے کیا ہی عظیم ہے، کیسا برتر ہے، یعنی اس میں اظہار تعجب بھی ہے اور اس میں اظہار علو یعنی بلندی کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی جب وہ کہتے ہیں کہ واہ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نمبر ایک، وہ اس کی شان اور عظمت پر اظہار تعجب کر رہے ہیں کہ واہ اس نے کیا شان پائی۔ تو یہ معنی ہے لفظ واہ کا۔ میں نے عرض کیا کہ ہم بھی اپنی زبان اور اپنے استعمال میں لفظ واہ کو لاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ واہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، یا ہم کہتے ہیں واہ واہ، یہ اکثر پروگرامز میں اور بالخصوص جو مشاعرے ہوتے ہیں، شعراء جن میں اشعار پیش کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہم لفظ واہ واہ استعمال کرتے ہیں، یا اردو میں پنجابی میں محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے کسی کو واہ واہ کرنا، یعنی کسی کو شاباش دینا، تو یہ لفظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو سکھ ازم میں، ان کے مذہب میں، یہ جو لفظ واہ ہے یہ عظمت اور شان پر دلالت کرتا ہے، اور اس میں پھر استعجاب اور حیرت اور حیرانگی کو شامل اور داخل کر کے پھر اس کے بعد وہ اظہار علو کے لیے اور اظہار مرتبہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
سادہ لفظوں میں لفظ واہ یہ شاباش کے لیے، لفظ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کے معنی میں، اور لفظ واہ اظہار تعجب اور اظہار استعجاب اور اظہار بلندی مرتبہ کے لیے ان کے ہاں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اس واہ کے ساتھ لفظ یہ ہے، یعنی واہے، واہے گرو جی کہتے ہیں نا، واہے، واہ تو یہ ہو گیا، اس کے بعد ہے یہ، بڑی یہ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ نمبر ایک، یہ جو بڑی یہ ہے، یہ آتی ہے آواز کو کھینچنے کے لیے، یعنی طوالت صوت اور طوالت آواز کے لیے۔ اور یہ جو لفظ یہ ہے، یہ پنجابی کے الفاظ کو حسن اور خوبصورتی بخشنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس سے آواز میں بہتری اور آواز میں حسن پیدا ہو جاتا ہے جب لفظ یہ استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی لفظ کے ساتھ۔ جس طرح واہے، اب لفظ ہے واہ، تو اس میں تعظیم کا معنی پیدا کرنے کے لیے، اس میں احترام اور عقیدت کا تڑکا لگانے کے لیے، اور اس میں طوالت صوت اور طوالت آواز کو پیدا کرنے کے لیے، اور اس میں غنا اور حسن کو اور نغمگی کو پیدا کرنے کے لیے واہ کے آخر میں سکھ لوگ جو ہیں وہ یہ لگا دیتے ہیں، یعنی اس کو کھینچ دیتے ہیں، واہ کو واہے کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ان سارے کے سارے مقاصد کے حصول کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کو اگر دوسرے زاویے سے آپ سمجھیں، جیسے ہمارے ہاں پنجابی میں کلام باہو ہے، اس میں لفظ اللہ کے ساتھ ایک لفظ لگا ہوا ہے جسے ہو کہتے ہیں، اور یہ ہو اس کی خوبصورتی، اس کی نغمگی اور اس کے حسن صوت میں اضافے کا باعث ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں اللہ جی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، جو ایک صحیح کلام ہے وہ تو اللہ ہے، لیکن یہ ساتھ میں جو جی کا لفظ لگتا ہے یہ تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے، رسپیکٹ کے لیے اور احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی طور پر یہ نغمگی اور خوبصورتی اور طوالت صوت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال اہل بائبل کے ہاں بھی موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ الوہیم لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ جو آخر میں یا اور میم لگی ہوئی ہے، یہ تعظیماً، توقیراً اور احتراماً اس کو ساتھ میں لگاتے ہیں، ورنہ اس کا کوئی خاص معنی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو تعظیم اور توقیر اور احترام اور عقیدت کے طور پر یہ سکھ لوگ جو ہیں لفظ واہ کے آخر میں لفظ یہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ واہ کی بجائے واہے بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لفظ گرو۔ گرو ان کے ہاں استاد اور اسی طور پر جو مرشد ہوتا ہے، راہ دکھانے والا اور خدا یعنی اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی نور والا، اجالے والا، روشنی فراہم کرنے والا، یہ سارے کے سارے معانی لفظ گرو کے سکھوں کی جو لینگویج اور زبان ہے مذہبی حوالے سے، اس میں یہ سارے کے سارے معانی پائے جاتے ہیں۔ اور لفظ جی تو آپ سمجھتے ہیں، جس طرح ہم ادباً، احتراماً، عقیدتاً استاد جی کہتے ہیں، اللہ جی کہتے ہیں، اور اسی طور پر خالہ جی، ماموں جی، چاچو جی، یہ جو لفظ جی استعمال کرتے ہیں تو ہم احتراماً اس کو کسی بھی لفظ کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جو سکھ ہیں وہ بھی لفظ گرو کے ساتھ لفظ جی احتراماً، عقیدتاً استعمال کرتے ہیں، اور اس میں ان کے ہاں مذہبی تقدس پایا جاتا ہے، اس لیے وہ گرو نہیں کہتے بلکہ گرو جی کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے کاف الف زبر کا۔ یہ کا ہمارے ہاں اردو میں بھی، پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، آپ کا اور اس کا۔ تو یہ کا کلام جو مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے لیے، اس کے درمیان میں یہ استعمال ہوتا ہے، کا، کی، کے، را، ری، رے اردو میں۔ اور پھر یہ جو لفظ کا ہوتا ہے یہ ملکیت کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس جملے کے اندر لفظ کا، یعنی یہ تو ایک عام فہم سا لفظ ہے، میں نے اس کی بھی وضاحت آپ کے سامنے کر دی۔ اس کے بعد ایک آخری لفظ ہے اور پہلے جملے کا، اور وہ ہے خالصہ۔ یہ اس کو عام طور پر خالصہ کہہ دیا جاتا ہے، یہ دراصل عربی زبان کا لفظ ہے خالص، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ خالص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملاوٹ سے پاک۔ خالص کا معنی ہوتا ہے پاک اور صاف اور شفاف،
यानी निखरा हुआ, उजला हुआ। तो ये एक आम माना और मफहूम के एतबार से लफ्ज है खालिस। और इसके आखिर में जो हा है, यानी खालिस तो समझ आ गई, ये जो खालिसा है ये नंबर एक लफ्ज खालिसा यानी अलिफ के साथ है, और ये तवालत सौत और तवालत आवाज के लिए है, नगमगी और खूबसूरती के लिए है। और नंबर दो ये लफ्ज है खालिसा यानी आखिर में गोल हा है। ये दरअसल पंजाबी जुबान में जो फारसी और अरबी जुबान है उससे जो अल्फाज मुस्तार लिए जाते हैं, उन लफ्जों को पंजाबी का लहजा देने के लिए, पंजाबी के लहजे का पानी देने के लिए आखिर में लफ्ज हा को इस्तेमाल किया जाता है। यानी वो लफ्ज फारसी का या वो लफ्ज अरबी का होता है, लेकिन उसे पंजाबी बनाने के लिए और पंजाबी का लहजा, पंजाबी की आवाज देने के लिए उसके आखिर में गोल हा लगा देते हैं या उस लफ्ज को खींच देते हैं। यानी ये असल में मेन जो चीज है ना, जो हमने पहले लफ्ज इस्तेमाल किया वाहे वो वाला, और नंबर दो जो अभी इस्तेमाल किया खालिसा, ठीक है, खालिसा, ये जो हमने खींचा है वाहे को और खालिसा को, ये दरअसल दोनों के दोनों इसी बात के इजहार के लिए हैं। नंबर एक ताजीमन, तौकीरन, एहतरामन और अकीदतन। नंबर दो नगमगी और खूबसूरती के लिए, तवालत सौत और तवालत आवाज के लिए। और नंबर तीन जो है पंजाबी का लहजा किसी और जुबान के लफ्ज को देने के लिए इन्हें आखिर में बढ़ा दिया जाता है और इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक लफ्ज है फकीर, ये हमारे यहां आमतौर पर इस्तेमाल होता है। मैं चंद एक इस्तेमालात भी आपके सामने रख देता हूं, यानी खींचने के हवाले से। कोई शख्स फकीर है या फकीर ना भी हो, हमारी जो ये पट्टी है यानी जनूबी पंजाब की, वहां पर आमतौर पर लफ्ज इस्तेमाल होता है फकीरा। एक है फकीर, सही लफ्ज तो फकीर है ना, तो वो खींच देते हैं फकीरा, की हाल चाला फकीरा, तो ये फकीरा कह देते हैं। और इसी तौर पर जो है एक लफ्ज है दुर्वेश, तो उसे दुर्वेशा, दुर्वेशा की हाल चाला, दुर्वेशा। बल्कि आप मजे की बात यह है कि ये जो हमारे खान साहिबान हैं, पठान हैं, तो ये भी अपने इस्तेमालात में अलिफ को बढ़ा देते हैं। अलिफ भी कह सकते हैं आप, हा भी कह सकते हैं आप, या भी यानी बड़ी ये भी कह सकते हैं। जिस तरह कहते हैं मंगल खाना, ये लफ्ज बोलते हैं ना मंगल खाना, समंदर खाना, या इसी तौर पर जुल्फिकारा, या इसी तौर पर सईदा। ये जो लफ्ज है ना सईदा, अब वो सईदा तो नहीं है, वो लफ्ज है सईद, तो वो उसमें नगमगी पैदा करने के लिए और तवालत सौत के लिए और उसको लंबा करने के लिए और उसको सदा और पुकार बनाने के लिए उसके आखिर में इस तरह से या लफ्ज हा बढ़ा देते हैं या अलिफ बढ़ा देते हैं और या फिर लफ्ज या बढ़ा देते हैं, यानी उसको खींचना मकसूद हुआ करता है। तो ये कई जुबानों में इस तरह से इस्तेमाल होता है, जैसा कि मैंने आपके सामने मिसालें पेश की हैं। तो सेम इसी तरह जो सिख लोग हैं वो भी लफ्ज वाह को ताजीम और तौकीर और तवालत के लिए वाहे कह देते हैं, और इसी तरह लफ्ज खालिस को वो ताजीमन, तौकीरन और तवालत सौत के लिए खालिस की बजाय खालिसा कह देते हैं। इसके बाद फिर अगला जुमला जब हम देखते हैं उसमें भी आपको लफ्ज मिलेगा वाहे गुरु जी की फतह, उसमें भी वाहे मैंने पहले बता दिया, वाह और ये। उसके बाद है गुरु जी, ये भी मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया। एक नया लफ्ज है वो है फतह, फतह कहते हैं, यानी फतह वैसे इस्तेमाल होता है अरबी में, ये इसका माना होता है कामयाबी, कामरानी, और इसी तौर पर किसी शय को, किसी मकसद को अचीव कर लेना, हासिल कर लेना, कामयाब हो जाना, फौजो फला। तो ये लफ्ज इस माना पर दलालत करता है। अब ये जो मैंने आपके सामने इसकी लफ्जी तहकीक और लफ्जी तशरीह पेश की है, तो आप इस लफ्जी तशरीह और इस लफ्जी तोज़ीह से काफी हद तक इन अल्फाज को समझ चुके होंगे। मैं खुलासतन इसकी लफ्जी तहकीक दोबारा से दोहरा देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके माना मफहूमी की तरफ और इसके मतलब की तरफ। सबसे पहला है वाहे गुरु जी का खालिसा। तो वाहे यानी वाह शान और अजमत के लिए, और गुरु जी यानी उस्ताद जी यानी खुदा जी, और का खालिसा, तो इससे मुराद है खालिस हो जाना।
اور اس کے لیے خاص ہو جانا، اور نمبر 2 ہے واحے گرو جی کی فتح۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس عظیم تر گرو جی، اس عظیم تر خدا، اس عظیم تر استاد اور مرشد کی فتح اور کامیابی۔ اب یہ ہے اس کا لفظی معنی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب باتیں ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، یعنی جب وہ یہ لفظ بولتے ہیں، یہ جملے بولتے ہیں، تو اس سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اور وہ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں، یا وہ کہہ کیا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارو، جب بھی کوئی سکھ اپنے کلام یا کسی بھی کام سے پہلے یہ 2 جملے استعمال کرتا ہے، واحے گرو جی کا خالصہ، واحے گرو جی کی فتح، تو وہ دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے نمبر 1 کہ انسان اور اس کی جماعت، یعنی جتنے بھی انسان ہمیں دکھائی دیتے ہیں، یہ سب کے سب ان کا مالک و مختار ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ یعنی خالص کا لفظ مالک اور مختار کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2 جو اگلا جملہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں واحے گرو جی کی فتح، یعنی کامیابی، کامرانی، سرخروئی اور فتح یہ خدا کی عطا ہے۔ اس میں وہ پیغام اور میسج یہ دے رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اس کا معنی یہ ہوا، اور نمبر 2 پہ اس کا معنی ہے کہ خالصے یا خالصیے، یعنی اس سے مراد ہے سکھ۔ گویا کہ یہ جو لفظ ہے اس جملے کے اندر خالصہ، تو خالصے سے مراد ہے سکھ، اور یہاں پر وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خالصے یا خالصیے یعنی سکھ وہ سب کے سب اس عظیم تر خدا یعنی گرو جی یعنی گوڈ جی کے ہیں، یعنی اس کے بندے ہیں، یعنی اس کے پروردہ ہیں، یعنی اس کے خادم اور نوکر ہیں۔ گویا کہ اپنی نسبت پہلے جملے میں وہ اللہ کی طرف کرتے ہیں، گاڈ اور کریٹر اور گرو جی اور خدا کی طرف کرتے ہیں کہ بھئی جتنے بھی سکھ ہیں نا یہ سب کے سب اللہ کے ہیں۔ جیسے ہم اپنی زبان میں یا اپنی عربی لینگویج میں کہتے ہیں، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ بے شک ہم سب کے سب اللہ کے ہیں۔ تو اسی طور پر جو سکھ ہیں وہ یہ جملہ بول کر واحے گرو جی کا خالصہ، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہم سکھ ہیں نا ہم سب کے سب اللہ کے ہیں، ہم سب کے سب گرو جی کے ہیں، ہم سب کے سب خدا گاڈ اور کریٹر کے ہیں، ہم اسی کے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اس جملے کو استعمال کر کے۔ اور پھر دوسرے جملے میں کہتے ہیں کہ واحے گرو جی کی فتح، یعنی کامیابی اور کامرانی خدا ہی کی ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی انسان جو بھی کامیاب کامران ہو جائے، حقیقی کامیابی اور کامرانی اور فتح جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے، گاڈ ہی کی ہے، خدا ہی کی ہے۔ یعنی اینڈ اور اختتام کامیابی کامرانی کا وہ اللہ کی حضور ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہے، وہ اللہ کے نام ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی فاتح نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کسی کام اور کسی تدبیر میں کامیاب نہیں۔ وہ پیغام اور میسج دیتے ہیں دوسرا جملہ بول کر واحے گرو جی کی فتح، کہ کامیابی اور کامرانی اس کا اینڈ اور اختتام اور اس کی عاقبت یہ اللہ کے لیے ہے، کامیاب کامران دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یا ایدا کہہ لو سادہ لفظاں چے کہ جتنا اللہ دی ذات نہیں ہے، جتنا گرو نہیں ہے، جتنا خدا نہیں ہے، خدا دی ذات تو علاوہ کوئی دنیا چ جیت نہیں سکتا۔ یا دنیا میں مختلف قسم کے لوگ مختلف تدبیریں مختلف کام کرتے ہیں، مختلف منصوبے بناتے ہیں، کامیاب منصوبہ اللہ ہی کا ہے اور کامیاب تدبیر گرو ہی کی ہے، خدا ہی کی ہے۔ وہ اس دوسرے جملے میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اسی طور پر اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ ہم اس خدا کے بندے ہیں اور ہمارا وجود اور مقصد صرف اسی کی ذات ہے، اور ہمارے وجود کا مقصد اور ہمارے وجود کا پرپس جو بھی ہے وہ سب اسی کا ہے۔ یعنی ہم کیوں بنے، کیوں پیدا ہوئے، یہ سب کا سب جو ہے اسی کے ذات کے لیے خاص ہے۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں پارہ نمبر 27 سورہ زاریات اور اس کا سب سے آخری رکوع ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ پاک کی ذات فرماتے ہیں کہ نہیں پیدا کیا ہم نے جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی وہ اس جملے میں واحے گرو جی کا خالصہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم یعنی انسان یا سکھ، وہ اپنا اگر پیغام دینا چاہیں تو یوں کہتے ہیں کہ ہم جو خالصیے اور خالصے یعنی سکھ ہیں، ہم سب کے سب
اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، گرو کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ گاڈ کریٹر اور خدا کے لیے لفظ گرو استعمال کرتے ہیں، ان کے ہاں یہ مقدس ترین لفظ ہے خدا کے تعارف کے طور پر۔ تو وہ یہ جملہ بول کر واہے گرو جی کا خالصہ، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سب کے سب اسی کے ہیں اور ہمارا وجود اور مقصد اسی کی عبادت کرنا اور اسی کو راضی کرنا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے جملے میں وہ کہتے ہیں واہے گرو جی کی فتح، یعنی کامیابی، کامرانی اور فتح خدا کی طرف سے ہے اور ہم اس کے فقط مخلص بندے اور سپاہی ہیں، سب کچھ کرتا دھرتا ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا، دوسرا جملہ بالخصوص، میں نے پہلے جملے کا بھی قرآن پاک سے اور دیگر چیزوں سے جو ثبوت ہے، تائید ہوتی ہے، تو اشارے ملتے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلا جملہ ہے واہے گرو جی کا خالصہ، تو اسی کا اگر ہم دیکھیں قرآن پاک میں تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی طرح انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اور اسی طور پر پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام سب سے آخری رکوع قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے۔ اسی طرح التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہماری قولی، بدنی، فعلی، مالی، ہر قسم کی چیزیں، عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہیں۔ تو وہی والا پیغام اس جملے میں پایا جاتا ہے، واہے گرو جی کا خالصہ، اس جملے میں۔ اور جو دوسرا جملہ ہے واہے گرو جی کی فتح، اس جملے میں قرآن پاک میں پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال اور رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر اس کی ہے 10، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ نہیں ہے کامیابی اور کامرانی اور فتح ماں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کے، یعنی کامیاب اور کامران اللہ ہی کی ذات ہے، یا مدد اور نصرت اور فتح اور کامیابی جو حاصل ہونی ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے سوا کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کامیابی، کامرانی دینے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، جس طرح قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ عزت و ذلت کا مالک و مختار ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہے، خیر اور بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے یہ جملہ ہے واہے گرو جی کی فتح۔ اور اگر ہم اس کا تاریخی پس منظر دیکھیں کہ یہ مذہبی نعرہ سکھوں میں کب سے آیا اور کیوں آیا، اس کی وجہ، ریزن، یا اس نعرے کو چلانے والا، رواج دینے والا کون تھا، اس کی بیس اور بنیاد بننے والا کون تھا، اگر ہم تاریخی لحاظ سے اس کا جائزہ لیں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سکھوں کے جو 10ویں گرو ہیں گرو گوبند سنگھ جی، جن کی ولادت ہے 1666 عیسوی میں اور ان کی وفات ہے 1708 عیسوی میں، انہوں نے سب سے پہلے 1699 عیسوی میں اس نعرے کو ایجاد کیا۔ اور اس نعرے کو ایجاد کرنے کی وجہ اور ریزن کیا بنی اور کیا موقع تھا؟ دراصل انہوں نے اس اپنے زمانے میں ایک سکھ جماعت کی بنیاد رکھی جسے خالصہ پنتھ کہا جاتا ہے، یعنی اس کا معنی ہے پاک جماعت، یعنی ایک تحریک، ایک تنظیم اور ایک جماعت کی انہوں نے بنیاد رکھی۔ اور اس بنیاد رکھنے کے بعد اس کا چونکہ ماٹو تھا اور مشن تھا اور دستور تھا، منشور تھا کہ ہم سچائی، عدل اور انصاف کے لیے اپنی تحریک کا آغاز کرتے ہیں اور ہم دنیا بھر میں سچائی اور عدل کا ساتھ دیں گے، ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور ظلم کا مقابلہ کریں گے، اور ہم اپنے وجود کو، اپنی ذوات کو خالصتاً گرو کے لیے وقف کرتے ہیں، اللہ کے لیے، گاڈ کے لیے، کریٹر کے لیے وقف کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں چونکہ ان کی اس خاص جماعت کی بیس اور بنیاد میں اور ان کے ماٹو میں شامل اور داخل تھیں، تو اس بنا پر انہوں نے اس موقع پر یہ نعرہ دیا اس جماعت، اس تحریک کو اٹھان دینے کے لیے اور اس کو عروج بخشنے کے لیے اور پہچان دینے کے لیے کہ واہے گرو جی کا خالصہ، واہے گرو جی کی فتح۔ تو یہ نعرہ پھر اس کے بعد جو ہے سکھ ازم کے اندر ان کی مذہبی شناخت اور مذہبی تشخص بن گیا۔ اب جتنے بھی آپ سکھ دیکھتے ہیں
انہوں نے کوئی کلام شروع کرنا ہو، کوئی بیان شروع کرنا ہو، کوئی بات کرنی ہو یا کوئی بھی کام شروع کرنا ہو تو اس کے آغاز میں یہ نعرے کے اوپر مبنی جو الفاظ ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی ساری ڈیٹیل اور تفصیل رکھ دی۔ اب میں تھوڑا سا مذہبی حوالے سے یعنی اسلامی حوالے سے بھی آپ پر اس کو آشکارا کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ہم جب کسی کام کا آغاز کرتے ہیں یا ہم بیان کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم یہ عربی زبان میں جو قرآن پاک سے ہمیں ملا ہے جملہ اور احادیث نبویہ سے اسے استعمال کرتے ہیں نا، تو آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جس طرح سے مسلمان اپنے کسی بھی کام کی ابتدا یا بالخصوص اپنے بیان، اپنے خطاب، اپنے بول چال کی ابتدا یعنی جو مجمع میں عام طور پر ہوتی ہے اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں، سیم اسی طرح جو سکھ ہیں وہ اپنے کاموں کی یا اپنے بیان اور گفتگو کی ابتدا اس جملے سے کرتے ہیں، واہے گرو جی کا خالصہ، واہے گرو جی کی فتح۔ تو یہ جس طرح ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے ہیں اسی طرح یہ بولتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے یعنی جو علماء ہیں، کسٹوڈین ہیں دین کے، وہ مختلف قسم کے خطبے پڑھتے ہیں، جیسے کہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، اسی طرح ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، یا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اور بھی آپ کوئی ایڈ کرنا چاہیں یا آپ کے ذہن میں ہو تو آپ سبھی شامل کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں خطبہ ہوتا ہے، گویا کہ یہ دو جملے سکھوں کے ہاں خطبے کی حیثیت رکھتے ہیں، انہیں وہ خطبے کی حیثیت سے اپنے ہر کام یا اپنے گفتگو اور بیان کے شروع میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا مذہبی تشخص ہے۔ اور ہر ایک جو تحریک اور تنظیم ہوتی ہے یا بالخصوص جو دینی جماعتیں ہوتی ہیں اور ادیان ہوتے ہیں، ان میں کسی بھی طرح سے ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے عقائد، اپنی نظریات کے اظہار کے لیے اور ان کا عقیدہ، سوچ اور فکر کیا ہے اس کے اظہار کے لیے وہ نعرے ترتیب دیتے ہیں، وہ خطبے ترتیب دیتے ہیں، وہ جملے ترتیب دیتے ہیں۔ جو جملے اور خطبے تھوڑے سے الفاظ پر، جملوں پر مشتمل ہوتے ہیں، مگر ان کے مدعا کو واضح کرتے ہیں کہ یہ بندہ کس سوچ، کس عقیدے، کس نظریے کا مالک ہے۔ تو جو سکھ مذہب ہے اس میں یہ دو جملے ان کے عقیدے کی عکاسی کرتے ہیں، ان کے مذہب کا شاہکار اور مظہر ہیں، بتاتے ہیں وہ کس نظریے، کس سوچ اور کس عقیدے کے مالک ہیں۔ جس طرح سے ہمارے ہاں مختلف قسم کے نعرے ہیں، ایک تو خطبہ میں نے عرض کر دیا، دوسرا ہمارے ہاں بھی اسلام کے اندر اور دین محمدی کے اندر مختلف نعرے پائے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہندو مذہب کے اندر، سکھ مذہب میں یا کرسچن مذہب میں یا یہودی مذہب کے اندر مختلف قسم کے نعرے ہیں، اسی طور پر اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ کیا اسلام کا بھی کوئی نعرہ ہے یا اسلام کی پہچان، اس کے مدعا، اس کے موقف کو واضح کرنے کے لیے کوئی خاص جملہ، کوئی خاص لائن متعارف کروائی گئی ہے، تو اس حوالے سے میں آپ احباب کو بتانا چاہوں گا اسلامی نعرے اور اسلامی تشخص، نظریے، سوچ اور عقیدے کو ظاہر کرنے کے لیے فقط دو ہی نعرے ہیں۔ نمبر ایک نعرہ تکبیر اور نمبر دو نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر کا جواب ہے اللہ اکبر اور نعرہ رسالت کا جواب ہے محمد الرسول اللہ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو نعرہ رسالت کا جواب غلط دیتے ہیں، اور یہ پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں اکثریت لوگ جو ہیں وہ اس کا جواب غلط دیتے ہیں، اور اس کا جواب اگر آپ غور و فکر کریں تو وہ بنتا ہی نہیں ہے جو دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں اسلامی ان دو نعروں کی وضاحت کر دوں۔ میرے پیارو اس بات کو یاد رکھیں، اسلام کے مذہب اور اسی طور پر اس کے جو تشخص اور عقیدے کو ظاہر کرنے کے لیے جو نعرے تجویز کیے گئے ہیں یا مسلمانوں میں چلے آ رہے ہیں یا جس کی بیس اور بنیاد ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے، وہ فقط دو ہی نعرے ہیں۔ نمبر ایک نعرہ تکبیر اور نمبر دو نعرہ رسالت۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا نعرہ اسلامی تشخص اور اسلامی عقیدے کے اظہار کے لیے نہیں ہے جو ہمیں کتاب و سنت سے ملتا ہو۔ ہاں جو بقیہ ہمارے نعرے ہیں، یعنی نعرہ تحقیق ہو گیا، یا اسی طور پر بعض لوگ نعرہ حیدری لگاتے ہیں، بعض نعرہ غوثیہ لگاتے ہیں۔ میں یہ بات بھی آپ پر واضح کر دوں
नारा गौसिया ये किसी किस्म का इस्लामी नारा नहीं है। नारा हैदरी ये किसी भी किस्म का इस्लामी नजरिए, इस्लामी अकीदे, इस्लामी सोच की अक्कासी करने वाला नारा नहीं है। ये लोगों के मसलकों के और इसी तौर पर मुख्तलिफ किस्म के मशरब रखने वालों के अपने तराशे हुए, अपने बनाए हुए नारे हैं। इनकी बेस और बुनियाद किताब और सुन्नत में कहीं पर भी नहीं है। तो इस बात को आप अहबाब ने ज़हन नशीन रखना है। इस्लाम के दीन मुस्तफ़ा के दो ही नारे हैं, नंबर एक नारे तकबीर और नंबर दो नारे रिसालत। नारे तकबीर और नारे रिसालत का मतलब क्या है? नारे तकबीर, नारे का लफ्ज जो है इसका मतलब होता है कि गज के, वज के, ऊंची आवाज ना खोल डोल के, बिना किसी रोक टोक तू, बिना किसी मुनाफकत तू, बिना किसी लुक लुका और छुप छुपा तू वाज़े लफ्ज़ां से दसो कि तकबीर सब तू बड़ा इस कायनात दे अंदर हर एतबार ना कौन आ वो केड़ी जात आ। तो नारा तकबीर का यह मतलब होता है। तो मुसलमान जवाब देते हैं अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। इसी तरह दूसरा नारा होता है नारा रिसालत, के गज वज के दसो कि इस वक्त रिसालत केदी चलदी पई आ, रसूल इस वक्त कौन है? तो मुसलमान जवाब देते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब आप यहां पर खुद सोचेंगे कि नारा रिसालत के जवाब में जो हमारे भाई या रसूलुल्लाह कहते हैं, आया वो इस नारे का जो तकाजा है जवाब का वो पूरा करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं करते। इसलिए कि वो शख्स तो कह रहा है कि आप गज वज के ऊंची आवाज से बबांगे दोहल बताओ कि रिसालत इस वक्त किसकी चल रही है। तो जवाब में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना बनता है कि इस वक्त अल्लाह के रसूल मुहम्मद हैं, ना ये कि या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के रसूल। इसका माना ही नहीं है। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि सवाल गंदम जवाब सना, पूछा कुछ गया है, जवाब आप कुछ दे रहे हैं। तो भाई नारा रिसालत का माना है कि रिसालत इस वक्त किसकी चल रही है, वाज़े लफ्जों में बताओ, वाशिगाफ लफ्जों में बताओ। तो जवाब देने वाले का हक बनता है कि वो ये कहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये इस्लामी नारे हैं। तो जिस तरह से ये दो इस्लामी नारे इस्लामी नजरिए, इस्लामी सोच, इस्लामी फिक्र, इस्लामी अकीदे को वाज़े करते हैं, इसी तौर पर सिखों के ये दो नारे और दो जुमले, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, ये भी उनके नजरिए, उनकी सोच, उनके अकीदे, उनके मजहब और उनके दीन का पता बताते हैं, उसका एड्रेस बताते हैं कि इनका अकीदा क्या है, नजरिया क्या है, सोच क्या है, फिक्र क्या है, माटो क्या है और मिशन क्या है। इसकी मैंने तफसील आपके सामने माक़बल में रख दी है और आप अहबाब को बता दी है। अब यहां पर एक और अहम बात, जब आपने, अब हम वापस पलटते हैं सिखों के इसी नारे और इसी जुमले की तरफ। देखें, इसका टोटल का टोटल मफहूम बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। उसमें किसी किस्म की गलती दीनी हवाले से, शरई हवाले से, यानी मजहब इस्लाम के हवाले से नहीं पाई जाती, बल्कि देखा जाए तो ताईद और नुसरत और ताईद और तौसीक पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपके सामने आयात पेश की। पहला जुमला क्या था? वाहे गुरु जी का खालिसा। अब देखें इस जुमले में क्या कहा कि ए अजीम तर खुदा, तू क्या ही अजीम तर है और तेरे लिए ही हम खालिस हैं और हम तेरे ही हैं और हर शय तेरी ही है। ये सारे के सारे मानी इसके जाहिर होते हैं और इसके मानी जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। अब आप देखें ये जुमला बिल्कुल किताब और सुन्नत के मुताबिक है, मगर आप में से कोई शख्स ये सवाल अपने ज़हन में पैदा करे या सवाल उठाए या पूछे कि आया हम मुसलमानों को ये दो जुमले जो कि सिखों का मजहबी शिआर हैं, मजहबी तशख़्ख़ुस हैं और वो अपनी जगह जगह इन जुमलों को इस्तेमाल करते हैं, आया हम इन पॉजिटिव और मुस्बत जुमलों को इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? मिसाल के तौर पर कोई शख्स आप में से कहे कि हमने कहीं पर अपनी गुफ्तगू का आगाज करना है, कहीं पर बयान करना है या कुछ भी करना है, यानी सादा लफ्जों में और मैं कर देता हूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह या अरबी खुतबे की जगह या बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह की जगह या नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम की जगह हम ये जुमले बोल सकते हैं। तो मैं आपको शरई मसला अर्ज करूंगा कि आप कतान ये जुमले नहीं बोल सकते, बावजूद इसके कि ये ठीक हैं माने के एतबार से, मफहूम के एतबार से। अब आप कहेंगे कि हम क्यों नहीं बोल सकते? तो भाई इसलिए नहीं बोल सकते, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो शख्स
جس قوم کی مذہبی اور دینی حوالے سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا، چونکہ یہ دو جملے سکھ ازم کے، سکھ مذہب کے مذہبی تشخص اور دینی تشخص پر دلالت کرتے ہیں اور ان کا دینی شعار اور دینی تشخص ہیں، اس لیے ہم مسلمان ان دو جملوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم نے وہی جملے استعمال کرنے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، سکھائے، سمجھائے ہیں۔ ہم نے ان جملوں کے علاوہ کسی اور جملے کو نہیں استعمال کرنا۔ تو یہ میں نے شرعی رہنمائی بھی آپ احباب کو فراہم کر دی کہ اس کا پوزیٹیو مطلب ہے، مثبت مطلب ہے، یہ توحید پر، خالصیت پر اور گرو اللہ گاڈ کریٹر کی ذات بابرکت پر دلالت کرنے والے جملے ہیں، مگر باوجود اس کے ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ حدیث پاک ہمیں اس بات سے روکتی ہے۔ دیکھیں، ہمیں ہر ایک معاملے میں اپنے جو کتاب و سنت کے مسائل، دلائل اور رہنمائیاں ہیں، اصول اور ضابطے ہیں، ان کو فالو کرنا ہے۔ ہم نے دنیا جہاں میں جس شے کو بھی اختیار کرنا ہے اور منتخب کرنا ہے، اپنے لیے چوز کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے لیے رول ماڈل اور اصول اور ضابطہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی شے پر بین لگائیں، کسی شے سے روکیں، کسی شے سے متنبہ فرمائیں، تو ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس لیے کہ دار و مدار اسی تعبیر اور تشریح اور ان الفاظ اور جملوں کا ہدایت کے اعتبار سے اور کامیابی اور کامرانی کے اعتبار سے اللہ پاک کی ذات نے رکھا ہے کہ جن جملوں کی تائید رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی روشنی میں ہمیں حاصل ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے اب دار و مدار چونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کو بنایا ہے، گاڈ کا، خدا کا، دین کا، شریعت کا، حق کا، سچ کا تعارف وہی معتبر ہوگا جو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے۔ اور کسی کا بھی کوئی شخص جو ہے کسی مذہب کا بڑا ہو، کوئی استاد ہو، کوئی مذہبی پیشوا ہو، کسی بھی مذہب کا، اس کا کروایا گیا گاڈ کا، خدا کا، دین کا، مذہب کا تعارف ایکسپٹ نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حوالے سے ہمیں رہنمائی فراہم کی ہے کہ گاڈ کا، مذہب کا، اسلام کا، دین کا، حق اور سچ کا وہی تعارف معتبر ہے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کروایا۔ آپ کی ذات بابرکت کے علاوہ کوئی بڑی سے بڑی ہستی علم کے اعتبار سے، نالج کے اعتبار سے، تحقیقات کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے یا اس کے ماننے والوں کے اعتبار سے، کمی یا زیادتی کے حوالے سے یا کسی خطے، قوم، قبیلے کے اعتبار سے لگا لیں، کوئی بھی شخص خدا کا، گاڈ کا، کریٹر کا، دین کا، مذہب کا، شریعت کا، حق کا، سچ کا، آخرت کا، جنت کا، ہمیشہ کی کامیابی کا تعارف جیسا کیسا بھی کروائے گا، کسی کا کوئی معتبر نہیں ہوگا۔ اب تعارف معتبر ہوگا، نظریہ، سوچ، عقیدہ، مشن معتبر ہوگا تو فقط تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیوں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، سب سے آخری رکوع ہے، پروردگار فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص بھی دین اسلام کے سوا کوئی اور دین پیش کرے گا، کوئی اور نظریہ پیش کرے گا، کوئی اور عقیدہ پیش کرے گا، تو فرمایا کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس کا وہ نظریہ، وہ سوچ، وہ عقیدہ، وہ تعارف نہیں قبول کیا جائے گا۔ اللہ پاک کی ذات نے ریجیکٹ کر دیا اور اس کو سرے سے ہی اس کا انکار کر دیا۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، ہمیں ان تمام تر معاملات میں فقط ایک ذات کو دیکھنا ہے اور وہ ہیں تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر ہم نے ڈائریکشن اور راستہ متعین کرتے ہوئے چلنا ہے اور منزل تک پہنچنا ہے۔ تو آج کی گفتگو اور کلام کا لب لباب اور خلاصہ میں آپ کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو دو جملے ہیں سکھوں کے، واہے گرو جی کا خالصہ، واہے گرو جی کی فتح، یہ ان کا مذہبی اور دینی تشخص ہے اور اس کا معنی ہے کہ عظیم تر خدا، تیرے لیے ہی ہر شے خالص ہے، ہم تیرے ہیں، ہماری ہر شے تیری ہے، اور کامیابی، فتح اور ہر شے کا اچھا انجام اور اچھی تدبیر اور اینڈ اور اختتام اور عاقبت وہ تیرے نام ہی ہے، یعنی اس کا مالک و مختار گرو یعنی خدا ہی ہے۔ کامیابی اسی کی، کامرانی اسی کی، فتح اسی کی، تدبیریں کامیاب اسی کی،
سب کرتا درتا ایک اللہ سبحانہ و تعالی ایک گرو ہے، یعنی جو ان کے ہاں ان کے نظریے میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا لب لباب اور خلاصہ تھا۔ میں نے پوری شرح و بسط کے ساتھ کوشش کی ہے لفظی طور پر، مفہومی طور پر، معانی کے طور پر، تاریخی اعتبار سے، اسلامی اور شرعی اعتبار سے آپ کے سامنے ان دو جملوں کی وضاحت کر دوں۔ اس میں آپ کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق سچ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور تمام تر انسانیت کو، بلکہ میں اس موقع پر اپنے سکھ بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ بھئی آپ اگر آخرت کی نجات چاہتے ہیں، ہمیشہ کی کامیابی اور فتح چاہتے ہیں، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ، ان کی تعلیمات کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، اپنے آپ کو پیوست کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی پھر صحیح خالصیت اللہ کی ذات کے لیے ہوگی۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک میں جس کا تعارف کروایا ہے، پھر وہ اللہ پاک کی ذات قبول فرمائیں گے۔ اور نمبر 2، پھر آپ کو دنیا آخرت کی کامیابی کامرانی کا مژدہ اور سرٹیفکیٹ ملے گا، ڈگری ملے گی، جب آپ نے اپنے آپ کو سبھی کو چھوڑ کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کی تعلیمات کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیا۔ تو آئیے دامن مصطفیٰ سے، دامن محمدی سے وابستہ ہو جائیے۔ ہر قسم کی دنیا آخرت کی سرخروئی، کامیابی، کامرانی اپنے نام کیجئے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔